نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتوا حقہ یوم حصادہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات ذی وقار، آج ہم بات کریں گے مختصر وقت میں عشر کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کھیتی کے کٹنے کے دن اس کا حق ادا کرو۔ زمین سے جو ہم کھیتی لیتے ہیں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عشر کی شکل میں زکوٰۃ جو ہے وہ مقرر فرمائی ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس زمین کو آسمان یا چشموں نے سیراب کیا یا عشری ہو، یعنی نہر کے پانی سے اسے سیراب کرتے ہوں، اس میں عشر ہے، اور جس زمین کے سیراب کرنے کے لیے جانور پر پانی لاد کر لاتے ہوں اس میں نصف عشر یعنی 20واں حصہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضور فرماتے ہیں کہ ہر اس شے میں جسے زمین نے نکالا 10واں حصہ ہے یا 20واں حصہ ہے، عشر ہے یا نصف عشر ہے۔ ان احادیث کی روشنی میں جو بھی زمین سے ہم کھیتی حاصل کریں گے نفع لینے کے لیے، اس پر یا تو عشر آئے گا یا نصف عشر آئے گا۔ اگر ہم اس کو پانی دیتے ہیں کنویں کا اور اپنے پیسوں سے ٹیوب ویل وغیرہ کا پانی ہم اسے لگاتے ہیں تو اس صورت میں اس پر 20واں حصہ ہوگا، اور اگر آسمان کے پار سے قدرتی چشموں کے پانی سے زمین سیراب ہوتی ہے تو اس میں 10واں حصہ ہوگا، یعنی 10 من گندم پہ 1 من گندم دینی ہوگی۔ اور دوسری صورت میں جب ہم پانی خرید کر لگا رہے ہیں تو اس صورت میں 20 من گندم پر 1 من ہوگا۔ اور یہ جو عشر ہے یہ زمین سے جتنی پیداوار ہوگی اس کے اوپر جو خرچ وغیرہ ہے اس کو نکالنے سے پہلے جو پیداوار اصل نکلی ہے زمین سے اس سے عشر ادا کیا جائے گا 20واں حصہ۔ آج اس سے بھی لوگ غافل ہیں، کہتے ہیں ہمارے جو ہے وہ فصل میں برکت نہیں ہوتی، ہماری فصل جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے، ہمیں اس سے نفع نہیں ہوتا۔ وہ اللہ کے بندو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک ہے کہ خشکی میں اور سمندر میں جو مال ضائع ہوتا ہے وہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو ہمارا مال ضائع ہوتا ہے، تو یہ عشر ہم ادا نہیں کریں گے تو کھیتوں کا نقصان تو ہوگا۔ ہمارا یقین ہی بہت کمزور ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہمارا بھروسہ ہی نہیں رہا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ رکھنا چاہیے اور 20واں حصہ فوراً نکالنا چاہیے، پھر دیکھیں کتنی برکتیں ہوں گی، کتنا اللہ کا کرم اور کتنا اللہ کا فضل ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی برسات ہوگی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پاک موجود ہے، ایک شخص نے سنا بادل کو حکم ہو رہا ہے کہ فلاں علاقے میں جاؤ اور جا کر فلاں علاقے کے اندر فلاں کے باغ کو جو ہے وہ پانی پلاؤ۔ وہ بادل کے پیچھے پیچھے چل پڑا، ایک جگہ پہ بادل برسا، پانی جمع ہوا، آگے کھال میں چل پڑا، آگے کے بندہ کسی لے کر اس پانی کو اپنے باغ کو لگا رہا تھا، تو اس سے نام پوچھا تو وہی نام تھا جس کا بادل کو حکم دیا گیا تھا۔ تو کہا تو کیا نیکی کرتا ہے؟ بادل اسپیشل تیری زمین کو پانی پلانے کے لیے آیا ہے۔ اس نے کہا جب اس باغ کی آمدنی ہوتی ہے اس کے میں 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ میں گھر والوں پہ خرچ کرتا ہوں، ایک حصہ باغ پہ خرچ کر دیتا ہوں، اور تیسرا حصہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، جب تیسرا حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو بادل کو اسپیشل حکم ہوتا ہے کہ جاؤ اور اس میرے بندے کے باغ کو پانی پلاؤ۔ اگر ہم بھی 20واں حصہ کریں، وہ تو تیسرا کرتا تھا، ہمیں تو 20ویں کا حکم ہے کہ ہم 20واں کریں، تو ہم پہ بھی اسی طرح اللہ کی رحمت ہو اور بے موسمی بارشیں نہ ہوں، پھر جب ضرورت ہو اس وقت بارش ہو اور جب ضرورت نہ ہو اس وقت نہ ہو۔ یہ جو بے موسمی بارشیں ہوتی ہیں یہ اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ ہم فصل کا حق ادا نہیں کرتے، ہم غریبوں کو دیتے ہی نہیں ہیں، ہم ان کو ادا ہی نہیں کرتے۔ لہذا
ہماری زمینیں عشری زمینیں ہیں زیادہ تر، اور اس میں ہم زیادہ تر اپنے پانی خرید کر اس کو لگاتے ہیں، تو اس کا 20واں حصہ ہم پہ عشر آتا ہے۔ وہ کماد ہو، وہ سبزی ہو، وہ گندم ہو، وہ کوئی بھی زمین سے ہم فصل لے رہے ہیں جس کا ہمیں نفع مل رہا ہے، منجی وغیرہ ہے، آلو ہے، مکی ہے، اس کا 20واں حصہ نکالیں تو کتنے غریب جو ہیں ان کے گھروں کے چولہے وہ جل اٹھیں گے، ان کے بچے پیٹ بھر کے کھانا کھائیں گے، کتنے یتیم بچے وہ سکھ سانس لیں گے، اور کتنی بیوہ عورتیں جو ہیں وہ آپ کے اس عشر کی ادائیگی کی وجہ سے وہ سکھ کی نیند سو سکیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے تو ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو ٹھیکے پہ زمین دی جاتی کرائے پہ، تو اس کا عشر کون ادا کرے گا؟ جس نے کرائے پہ زمین لی ہے، اس کو ہی فصل مل رہی ہے، وہی نفع لے رہا ہے، تو وہی اس کا عشر ادا کرے گا۔ باقی جس کو کرایہ ملا ہے وہ زکوٰۃ میں دیکھیں گے، اگر صاحب نصاب ہے تو وہ پیسے اس کے زکوٰۃ کے اس مال میں جمع ہو رہے ہیں نصاب کے اندر، تو اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اس کا الگ مسئلہ ہے، اس کا الگ مسئلہ ہے۔ تو آج یہ گندم کا سیزن چل رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم دینی مدارس کو گندم جو ہے وہ بھیجیں۔ دیکھیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے مدارس کے اساتذہ کو تنخواہیں دی جا رہی ہیں، مدارس کے بل بھی ادا کیے جا رہے ہیں، لیکن آمدنی وہاں پہ اب نہیں ہے۔ تو ہمیں طلباء کرام کو یہ دینی چاہیے، اور وہ تملیک والے ہیلہ سے مدرسہ کی خدمت کریں گے اور اس سے مدارس کا نظام چلتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک علیہ السلام کے احکامات کی تعمیل کی توفیق عطا فرمائے، اور عشر کو ادا کر کے برکتوں کو سمیٹنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین۔